علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا ہم ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز بھی جمع کر سکتے ہیں، یا پھر ظہر کے آخری وقت ہونے اور عصر کا وقت داخل ہونے کا انتظار کریں جیسا جمع سوری کرتے ہیں یہ حنفی علماء؟ تینوں طریقے سنت ہے جی. جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے، جمع تاخیر بھی کی ہے اور جمع سوری بھی کی ہے. نمازوں کو جمع کرنا میرا کلپ آلریڈی ریکارڈڈ ہے. جمع تقدیم یہ ہے کہ اسی ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے اور سورج ڈھلتا، سورج ڈھلنا شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ نصف النہر سے نیچے یعنی ظہر کا وقت داخل ہوتا، جو آلموسٹ آج کل 12 کے چند منٹ کے اوپر 12:20 کے اوپر داخل ہو رہا ہے. تو وہ اگر تو وہ ظہر کا وقت شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام گھاری میں ظہر اور عصر کی نماز یعنی اپنے شہر کی مسجد میں پڑھ کے نکلتے. اور ابھی اگر سورج ڈھلا نہ ہوتا یعنی فجر ظہر کا وقت داخل نہ ہوا ہوتا تو آپ علیہ السلام سفر اختیار کرتے حتیٰ کہ عصر کے وقت میں جا کے قافلہ روکتے، پھر ظہر عصر کو اکٹھا کرتے. ظاہر ہے سفر کے اندر اتنے بڑے قافلے کا پھر پورا وضو کا سسٹم، پھر پورے جانور یہ وہ پورا کرنا مشکل. تو یہ جمع تقدیم ہے یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھنا. جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت ظہر پڑھنا. اور ایک تیسرا ہے جمع سوری. اسی حدیث میں آتا ہے، امام شافعی اور احمد بن حنبل کے کامنٹس بھی امام ترمذی نے نقل کیے ہیں کہ ظہر اور عصر اس پورے وقت میں یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی بھی وقت میں آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مسافر. جمع تقدیم ہو، جمع سوری ہو یا جمع تاخیر ہو. سوری کہتے ہیں ظہر آخری وقت میں پڑھنا اور عصر پہلے وقت میں. سفر میں تو آپ بغیر مسئلہ ہی نہیں ہوتا، سنت ہے، بخاری مسلم میں درجوں حدیث ہے. سفر کے علاوہ بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں اور وہ یعنی جو سب ویز کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور ان کا ٹریولنگ کا جو تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ بن جاتا ہے کیونکہ 3 فرسخ کا ذکر ہے نا، تو 3 ناٹیکل مائلز، تو وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتا ہے شہر سے باہر. ہاں شہر سے باہر، شہر سے نکلنے کے باہر. تو وہ نمازوں کو جمع کریں اور قصر بھی کریں. 2 ظہر کے پڑھیں، 2 عصر کے پڑھیں، نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا علی بھائی، اس میں ضمن میں عرض کر دوں کہ ایک حدیث وہ بیان کر دیجیے. اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب مجلس کر رہے تھے اور ایک بندے نے بار بار نماز دیکھو نا منو چھیڑ دو تسی، چلے عرض کر دیتے. اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں نا، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس عصر کے وقت نا یعنی اپنے سٹوڈنٹس کو لے کے بیٹھے، مغرب کی اذان ہو گئی تو مغرب کی یعنی ٹائم داخل ہو گیا، غروب آفتاب ہو گیا. تو ایک سنی کھڑا ہو گیا وہاں، شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک سنی کھڑا ہو گیا آج کل، انہوں نے کہا حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، ذرا نماز سے پڑھا دو. تو عبداللہ بن عباس نے اسے کہا بیٹھ جا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد پھر وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھی آپ کہیں رافضی تو نہیں ہو گئے ہوئے آج کے دور میں، آپ کو ایران سے کوئی ایران کے ٹکڑوں پہ تو نہیں آج کل پال رہے آپ. تو 1-2 بار تو ابن عباس نے اگنور کیا. پھر انہوں نے ابن عباس کو غصہ آیا، انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، یعنی مر جائے تو. اصل میں مطلب یہ ہے ماں کب روتی ہے جب بچہ مر جائے. تو ٹوٹ پہنیا یعنی وہ یہ ایک محاورت ہے کہ تو مجھے سنت سکھائے گا. نبی علیہ السلام نے ہمیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں ظہر عصر کی نماز جمع کرائی اور مغرب اور عشاء کی. تو اگر میں ابھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں مراد یہ تو میں جمع کروں گا. تو بار بار کہہ رہا ہے نماز. اچھا اس کی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، وہ مجلس سے اٹھ کے نہ چلا گیا. اب مجھے بتائیں یہ ایسے لوگ اگر اس زمانے میں تھے جو صحابہ کی بات سن کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آج انجینئر صاحب کی باتیں سن کے کیسے ہی مان لیں گے؟ ان کے بڑے بزرگ تو صحابہ سے سن کے نہیں مانتے تھے. تو تسی کہہ رہے ہو کہ میری یہ بڑا میال کی چیز آج مان لیں گے؟ انہوں نے ابے نہیں سن مندے. وہ وہاں سے غصے سے اٹھ کے حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا اور کہتا دیکھو ابن عباس کس قسم کی یعنی شرانگیز قسم کی حدیثیں بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں حدیثیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ابن عباس نے سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ظہر عصر کو بھی جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو بھی. تو یہ آپ حدیث کی کتابیں اگر پڑھیں نا تو آپ کو کئی چیزیں پتہ چلیں گی کہ یہ جو اختلافات والا جو مسئلہ ہے نا اور یہ کہانیوں والا، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے. کہانیاں شروع سے ہیں سر. تو لہٰذا آج جو علماء کہانیاں سناتے ہیں نا تو ان پہ زیادہ بھی غصہ نہ کھایا کریں. شروع سے ہی کہانیاں چل رہی ہیں. 2 پارٹیاں شروع سے ہیں، ایک کہانی پارٹی، ایک علمی کتابی پارٹی.